السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کی آپ سبھی بخیر ہوں گے۔ اللہ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ موضوع ہے نظر بد سے بچیے۔ محترم ناظرین، نظر بد کا لگ جانا یہ برحق ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 5740، العین حق، نظر بد کا لگ جانا برحق ہے۔ آج ہمارے سماج میں ہر انسان ایک دوسرے سے حسد کر رہا ہے، بغض اور عناد رکھے ہوئے۔ جب انسان کو دوسرے کی چیز نظر آتی ہے اچھی، یا دیکھتا ہے کہ انسان خوبصورت ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس مکانات ہیں، بلڈنگیں ہیں، بینک بیلنس ہو رہا ہے، اچھی اچھی چیزیں لا کر کے کھا رہا ہے، تو دوسرا انسان اس سے جلن کرنے لگتا ہے، حسد کرنے لگتا ہے، اور نظر بد، بری نگاہ سے اس کو دیکھتا ہے۔ کھانے والی چیزوں پہ نظر لگ جاتی ہے، انسان خوبصورت ہے اس پہ نظر لگ جاتی ہے، بچوں پر، بیوی پر، مکان پر، جانور پر بھی نظر لگ جاتی ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، العین حق، نظر بد کا لگ جانا یہ برحق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 3508۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، استعیذوا باللہ من العین فإن العین حق۔ اے لوگو، نظر بد سے اللہ کی پناہ طلب کرو، کیونکہ نظر بد کا لگ جانا یہ برحق ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 2059۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے کہ اے اللہ کے رسول، ہماری اولاد کو بار بار نظر لگ جاتی ہے، کیا ہم دم کریں؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں، دم کیا کرو، نظر بد کا لگ جانا برحق ہے۔ نظر بد کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا ہے، العین تدخل الرجل القبر، کہ نظر بد جب کسی کو لگ جاتی ہے تو یہ نظر بد ایک انسان کو، آدمی کو قبر میں پہنچا دیتی ہے، موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے۔ اور وَتُدْخِلُ الْجَمَلَ الْقِدْرَ، اور جب اونٹ اور جانور کو لگ جاتی ہے نظر بد، تو یہ نظر بد اونٹ کو قبر میں تو انسان کو پہنچاتی ہے، لیکن اونٹ کو یہ نظر بد ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے، جانور جو ہے گل کر کے کمزور پڑ کر کے مر جاتا ہے۔ جب نظر بد برحق ہے، آج ہمارے سماج میں ہر ایک کی زبان پر یہی شکوہ ہوتا ہے کہ مولانا نظر لگ گئی ہے، بچہ رو رہا ہے، ہماری بیوی دن بدن کمزور ہو رہی ہے، ہماری بکری کمزور ہو رہی ہے، دوا نہیں کام کر رہی ہے، ہمارے گھر میں اولاد نظر بد کا شکار ہے، کوئی دعا بتائیے۔ تو ایسی موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو دعا سکھائی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3371، ایک پیاری دعا ہے، آپ تمام مرد اور خواتین اس دعا کو یاد کر لیں اور
آپ اپنی اولاد پر دم کریں، اپنے اوپر دم کریں، اور جس کو نظر بد لگی ہوئی ہو اس کو بھی دم کریں۔ آئیے دعا دیکھتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ دعا ہے۔ دعا ایک بار اور پڑھ دیتا ہوں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ دعا کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میں تیرے مکمل کلمات کے ساتھ ہر شیطان کے شر سے اور ہر کیڑے مکوڑے کے شر سے اور نظر بد کے شر سے، بری نگاہ کے شر سے، ضرر رسا نگاہ کے شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ محترم ناظرین، کتنی پیاری دعا ہے۔ ہم صبح و شام اس دعا کا ورد کریں، اپنی اولاد پر یہ دم کریں، جانور کو بھی نظر لگی ہو تو یہ پڑھ کر کے دم کریں، انشاءاللہ نظر بد دور ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں پابندی کے ساتھ اس دعا کو یاد کر کے عمل کرنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اسی طریقے سے نظر بد سے بچنے کے لیے ایک دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سکھلائی ہے۔ صحیح مسلم میں یہ دعا موجود ہے، حدیث نمبر ہے 2708۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اے اللہ میں تیرے مکمل کلمات کے ساتھ مخلوق کے شر سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نظر بد سے بچائے، ہر ایک کو شیطان کے شر سے بچائے، ہر ایک کو مصیبت بیماری سے بچائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور یہ دعا پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔